بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج انشاءاللہ ہم نون ساکن اور تنوین کے بارے میں سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 12۔ تو اس سبق کے پڑھنے سے پہلے چند چیزیں ضروری ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ پھر کون سا قاعدہ کب استعمال ہوگا، پھر وہ قاعدہ اگر استعمال ہو رہا ہو تو پڑھنے کا اصول کیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم صرف 2 قاعدوں کے حوالے سے ہی پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے۔ پہلی بات تو یہ کہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں کی جہاں تک بات ہے تو یہ ہیں 4۔ نمبر 1 اظہار، یعنی ظاہر کرنا، ظاہر کر کے پڑھنا۔ نمبر 2 اخفاء، چھپانا، لغوی معنی۔ نمبر 3 ادغام، ادغام کا معنی داخل کرنا بھی ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملانا بھی۔ اور نمبر 4 اقلاب، بدلنا۔ تو اظہار کا قاعدہ کیا ہے، اس کی تعریف آپ سن لیں۔ اظہار کب ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ کیا؟ حروف حلقی میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میں اظہار کریں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ تو اس قاعدے کی بہترین پہچان کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایک تو قاعدہ یاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حروف حلقی زبانیں یاد کرنے ہیں۔ تو حروف حلقی جو ہیں یہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اور اخفاء کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر اخفاء کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو اس قاعدے کی بہترین پہچان کے لیے اس قاعدے کو بھی یاد کرنا پڑے گا، اور اس کے آگے ہمیں حروف اخفاء جو 15 ہیں وہ یاد کرنے پڑیں گے۔ تو حروف اخفاء جو ہیں وہ 15 یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تو یہ 15 جو حروف ہیں یہ حروف اخفاء میں سے ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو اخفاء ہوگا۔ تو اخفاء کے قاعدے کی پہچان کہ کہاں پہ اخفاء ہو رہا ہے، کہاں پہ یہ قاعدہ لگ رہا ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ قاعدے کو یاد کریں، اس کے بعد حروف اخفاء کو یاد کریں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جہاں حروف اخفاء آئیں گے تو پھر وہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور اظہار کی پہچان کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہاں، حروف حلقی کو یاد کریں کہ حروف حلقی کتنے، حروف حلقی کتنے ہیں؟ یہ 6 حروف حلقی کہلاتے ہیں، یعنی حلق سے ادا ہوتے ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تو اظہار میں کیا ہوتا ہے؟ غنہ نہیں ہوتا، یعنی ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اور اخفاء میں غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ آئیں ہم انشاءاللہ سبق پڑھتے ہیں۔ میم، نون، زیر، من، حمزہ، زبر، آ۔ یہ دیکھیں نا، من نون ساکن ہے تو ساکن حرف محتاج ہوتا ہے اپنے سے پہلے متحرک حرف کا، یعنی اس سے ملا کر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو دونوں حروف کو جب پڑھ لیں گے اس کے بعد حرکت پڑھنی ہے۔ میم، نون، زیر، من، حمزہ، زبر، آ، من، آ، جیم، زبر، جا، من، آجا، لام، 2 زیر، لن، من، آجا، لن۔ اس کو من، آجا، لن نہیں کہنا۔ کیوں؟ اب قاعدے دیکھیں، جب بتائیں گے کہ پہچان کیا ہے، قاعدے کون کون سے استعمال ہو رہے ہیں، تو یوں بتائیں گے: میم متحرک ہے اور آگے ہے
اظہار. اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ نون ساکن، میم کے بعد کیا ہے؟ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا، کون سے حروف میں سے؟ تو کیا ہوگا؟ اظہار، یعنی غنہ نہیں کریں گے. حمزہ متحرک ہے، جیم متحرک ہے، لام منون ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ من اجلن. اسی طرح ہیجا بالکل آسان ہے، اظہار کا کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا بس اخفاء میں تھوڑی سی چیز ہے جو بعض اوقات مسٹیک ہو جاتی ہے، غلطی کر جاتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا. آگے رمہ پڑھ دیتا ہوں. من ہادن، من ہادن. ہاں اب دیکھیں اس میں قاعدے کون کون سے استعمال ہو رہے ہیں؟ میم متحرک، اظہار، ہا متحرک، آگے الف مدہ، یعنی الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ. ہم نے پیچھے 7ویں سبق میں یہ پڑھا تھا حروف مدہ، کب کون سا مدہ ہوگا، کب کون سا مدہ ہوگا، پھر حروف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں، کھینچ کر پڑھتے ہیں، ایک الف کی مقدار. تو یعنی پیچھے جتنے سبق آپ نے پڑھے نا ان کے اصول آپ کو یاد ہوں گے، قوانین، تو یہ سبق بالکل آسان ہے. اس سبق میں پھر اگر پیچھے والے سارے قوانین آپ کو یاد ہوں تو اس سبق میں پھر صرف اور صرف 2 چیزیں نئی آئی ہیں، اظہار اور اخفاء. من ہادن، من علقن، من حکیم، من غفور، من خوف، فما تبع. اب دیکھیں یہاں قاعدہ تبدیل ہو گیا. فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن. جب تک آپ نے حروف اخفاء اس کا ہجا نہیں کرنا تو پھر آپ نے فمن ہی پڑھنا ہے. آگے کیا کریں گے ہم؟ جب ہجا کریں گے ہم تا کا، تا حروف اخفاء میں سے ہے، تا زبر تا، تو اب کیا بن جائے گا؟ فماتا. اخفاء کا لغوی معنی چھپانا ہوتا ہے نا، تو غنہ بھی گویا ایسا ہی ہے کہ نون ساکن کو ہم چھپا دیں گے، ناک میں آواز لے جائیں گے. غنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ناک میں آواز لے جانا. غنے کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ ایک الف کی مقدار، اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ایک الف کی مقدار. تو اب کیا ہوگا؟ جب ہم نے تا کا ہجا کر لیا، تا زبر تا، تو اب فماتا، با زیر بی، فماتا بی، عین زبر ع، فما تبع. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے میم نون زیر من، جب ثا کا ہجا نہیں کیا، ثا سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ من، ثا زبر ثا، من ثا. اب کیا نون ساکن کو چھپا دیں گے، غنہ کریں گے ہیں. من ثمرات، من جوع، من دونکم، من ذهب، فَإِن زَلَلْتُمْ مَا سَفِهَ مَا شَكَرَ مِن صَلْصَالٍ إِن ضَلَلْتُ. اب کچھ لوگ نا اخفاء کرتے وقت، غنہ کرتے وقت ایک غلطی کرتے ہیں. وہ کون سی؟ کہ حرف کو ملا دیں گے، نون ساکن کے ساتھ ملا دیں گے. جیسے آپ دیکھیں من طین، من طین، میم نون زیر من، تو وہ غنہ یوں کرتے ہیں من طین. یہ غلط ہے. یہ تو پھر کیا ہے؟ ہم ظاہر کر رہے ہیں نون کہ میم کے ساتھ نون ساکن ہے، تو اظہار غنہ کیا ہے؟ ناک میں آواز کو لے جانا. تو پھر یوں نون ساکن جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا، تو ناک میں آواز چلی جائے گی، تو اس کو غنہ کہا جاتا ہے. من طین یہ ہے صحیح طریقہ، من طین یہ غلط ہے، اس طرح نہیں غنہ کرنا چاہیے. من طین ما غلم من فروج من قبل من کتاب ینعون. اب دیکھیں ینعون کے اوپر کون سے قاعدے لگ رہے ہیں؟ یا متحرک، نون ساکن، نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا، حروف ہلکی میں سے کیا ہوگا؟ اظہار، غنہ نہیں کریں گے. ینعون. آگے پھر کیا ہے؟ واو ساکن، اس سے پہلے حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو کیا ہوگا؟ ہاں، تو حروف لین کو بھی کھینچتے ہیں؟ نہیں کھینچتے، نہیں لمبا کرتے. ینعون منہم انعمت ونحر. اب دیکھیں ونحر میں جب ہجا کریں گے الف نہیں پڑھیں گے، واو نون زبر ون. کیوں؟ نون ساکن ہے تو ساکن حرف جو ہے اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، تو اس سے پہلے متحرک حرف کون سا ہے؟ واو ہے. ونحر
فَسَيُنْغِضُونَ وَالْمُنْخَنِقَةُ أَنْتَ تَنْسَوْنَ نُنْشِزُهَا يَنْصُرُونَ مَنْضُودٍ يَنْتِقُونَ انظُرْ أَنفُسِكُمْ يَنْقُضُونَ مِنْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. یہاں تک پیچھے تک جو منکم تک جو مثالیں تھی کیا تھا؟ نون ساکن کے بعد یا حروف حلقی میں سے کوئی حرف آیا تھا یا حروف اخفا میں سے کوئی حرف آیا تھا، لیکن کس کے بعد؟ نون ساکن کے بعد. تو اس کی مثالیں تھیں. ٹھیک ہے، اظہار اخفا ہوا. اب کیا ہے آگے جو مثالیں آ رہی ہیں اس میں کیا ہوگا؟ تنوین کے بعد کیا ہوگا؟ تنوین کے بعد یا حروف حلقی آ رہا ہوگا یا حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ رہا ہوگا، تو ہم نے پہچان کرنی ہے کہ کون سا قید ہے. جیسے دیکھیں پہلا لفظ جو تنوین کے بعد حروف حلقی آ رہا ہے، عذاباً علیماً، عذاباً علیماً. دیکھیں عین متحرک، ذال متحرک، الف مدہ، با کے اوپر دو زبر ہیں. دو زبر کا ہیجا کرتے وقت اگر الف ساتھ ہو یا آ جائے تو پھر اس کو ہیجے میں اس کا نام نہیں لیتے. اب کیا ہے؟ با کے اوپر دو زبر تنوین ہے، آگے کیا ہے؟ حمزہ حروف حلقی میں سے آ گیا تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. عذاباً علیماً خیر تجدوہ، اس میں بھی ویسا ہی آپ نے ہیجا کرنا ہے. یہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے اگر کوئی حرف آ جائے نا تو اس کا طریقہ بھی ویسا ہی ہے ہیجا کرنے کا، جیسے میں نے پہلے آپ کو اخفا کے ہیجے کے حوالے سے تھوڑا سا بتایا کہ خا یا زبر خی، را دو زیر رن، خیرن. جب حروف اخفا پڑھیں گے تو پھر غنہ کرنا ہے، تا زبر تا، خیرن تا. بقیہ ہیجے کا طریقہ وہی ہے، خیرن تجدوہ، عدن تجری. اب اس کے اندر قاعدے دیکھیں، عین متحرک، دال ساکن ہے اور دال کون سے حروف میں سے ہے؟ تو کیا ہوگا؟ قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. عدن تجری، آگے کیا ہے؟ دال کے اوپر قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، آگے اخفا ہو رہا ہے تنوین کے بعد، تا حروف اخفا میں سے ہے. پھر جیم ساکن ہے تو یہاں بھی قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. پھر را متحرک، آگے یا مدہ، یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے. آگے بقیہ سبق آسان ہے، میں یوں ہی رواں پڑھ دیتا ہوں. بلدن آمنا قولا ثقیلا شہاب ثاقب نوحا ہدینا فصبر جمیل خلق جدید جرف ہار کأسا دہاقا بخس دراہم سمیع علیم صراعا ذلك یتیما ذا مقربة خلق عظیم صعیدا زلقا یومئذ زرقا قرضا حسنا. ان حروف کا ذہن میں رکھنا ہے، جو حروف پر پڑھے جائیں گے ان کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ جہاں بھی آئیں گے. قرضا حسنا قولا سدیدا بقلب سلیم ملاق حسابیہ بأس شدید عذاب شدید قوما غیرکم عملا صالحا رجال صدقوا قلیلة غلبت عذابا ضعفا مسفرة ضاحكة علیم خبیر سبحا طویلا سماوات طباقا رفرف خضر سحاب ظلمات نفس غلمت قوما فاسقین سبلا فجاجا ثمنا قلیلا فتح قریب
رسول کریم کرام کاتبین، یہ جو آخری حرف ہے کرام کاتبین، اس کے اوپر دیکھیں آپ قواعد کی پہچان کیسے کریں گے۔ کاف متحرک ہے، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ آگے الف ہے، الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو کیا ہوگا؟ الف کھینچ کر ایک الف کی مقدار پڑھیں گے۔ میم کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد کیا؟ کاف، حروف اخفا میں سے تو کیا ہوگا؟ اخفا۔ پھر کاف متحرک، آگے الف مدہ، الف سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے۔ تا متحرک، با متحرک، آگے یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو کیا ہوگا؟ یا مدہ، اور نون متحرک۔ تو یوں انشاءاللہ اس سبق میں بھی آپ نے بالخصوص یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو حروف صفیریہ ہیں ان کو سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے، حروف لسویہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، جو حروف مستعلیہ ہیں ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں انہیں پر پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔